ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ انفال، اس کے آغاز میں اللہ نے جب مسلمان جماعت کو بدر کے موقع پر فتح اور کامیابی سے ہمکنار کیا تو ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ جو اب کفار سے حاصل ہونے والا مال ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اس کی تقسیم کا کیا حکم ہے؟ اسلام سے پہلے مال غنیمت کے بارے میں مختلف دنیا کے قوموں اور مذاہب میں احکامات موجود تھے۔ اہل کتاب کے ہاں ایسے مال کا استعمال قطعی طور پر درست نہیں تھا، بلکہ ایسے مال کو جلا دیا جاتا تھا، کیونکہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ یہ مال در حقیقت لوٹ مال اور غلط طریقے سے حاصل ہوا ہے، اس کا استعمال کرنا وہ اس وقت کے مسلمانوں کے لیے درست نہیں رکھا گیا۔ دنیا کی دوسری بعض قوموں کے ہاں یہ طریقہ کار تھا کہ وہ مال جو لیڈر ہوتا تھا، حکمران ہوتا تھا، اس کے قبضے میں دے دیا جاتا تھا، وہ اس کا مالک ہوتا تھا اور وہ اپنی اختیار سے کسی کو دینا چاہتا تو دیتا تھا۔ اسلام نے اس حوالے سے بہت ہی معتدل اور منصفانہ قانون پیش کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غنیمت سے حاصل ہونے والا مال یہ اسٹیٹ کی ملکیت میں ہوگا، کسی فرد کی ملکیت میں نہیں۔ اسٹیٹ اس کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری، اس پر ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ تقسیم کرے گی، اور اس کے مصارف بھی قرآن نے واضح کر دی ہے کہ خرچ کرنے کا اور کون کون سے لوگ ہیں جو اس کے مستحق ہیں، کس طریقے سے اس کو خرچ کیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مال فی نفسی تو برا نہیں ہے، وہ تو اللہ کی ایک نعمت ہے، البتہ اگر لوٹ مار سے اس کو حاصل کیا گیا ہے تو آپ یہ یتیموں، کمزوروں، مسافروں، بے کسوں کا حق ہے، ان کو لوٹائیں، ان پر اس کو خرچ کریں۔ اور ملکیت کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، جب ملک بدلتا ہے یا ماہیت بدل جاتی ہے تو حکم کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو پہلے ان کے قبضے میں تھا، اب سچی مسلمان جماعت کے قبضے میں آ گیا ہے تو اب اس کا مصرف بدل جائے گا اور اس کے اندر خصوصیات وہ نہیں رہی، تو لہٰذا اس کو مسلمانوں کے لیے ایک تو استعمال کرنے کی اجازت رکھی گئی، اور دوسرا یہ کہ اس کی تقسیم کا یہاں سے شروع میں تو صرف اتنا واضح کیا گیا کہ آپ سے یسألونک عن الانفال، مال غنیمت کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیں قل الانفال للہ والرسول، کہ وہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی اس وقت مسلمان جماعت کی جو ذمہ دار قیادت ہے وہ اس کی مختار ہے، وہ اس کے قبضے میں دیا جائے، وہ تقسیم کرے گی۔ یہ نہیں ہے کہ لوٹ مار کر لو خود اپنی مرضی سے، جیسے دنیا کی بعض قوموں کے ہاں تھا کہ فوجیوں کی اجازت ہوتی تھی کہ خوب لوٹ مار کر لو، جو کوئی قبضہ کر لے گا وہ بس اسی کا ہو جائے گا، اور
میں نے وہاں وضاحت سے یہ بات بیان کی تھی کہ یہ یورپ میں بھی اب تک بھی یہ قانون رہا ہے کہ وہ فوجیوں کو کچھ دنوں کے لیے لوٹ مار کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ لوٹ مار کرو اور ہر ایک فوجی جو ہے وہ جو اس کے قبضے میں آئے وہ مزے کرنے لگ پڑے، بلکہ فرمایا کہ ایک سوئی بھی حضور نے ارشاد فرمائی مالی غنیمت میں کسی کو ملی ہے، وہ اگر خیانت اور بددیانتی کرتا ہے اور وہ اس کو جمع نہیں کرواتا تو کل قیامت کے دن حضور نے ارشاد فرمایا ایک صاحب آئے گا قیامت کے دن کہ اس نے اپنی گردن کے اوپر کوئی بکری لا دی ہوگی اور وہ منمنا رہی ہوگی کہ اس نے بددیانتی سے مجھے کیا کر لیا تھا، الگ کر لیا تھا۔ اونٹ کسی نے گردن پہ لادا ہوا ہوگا، اسی طرح جس نے جو چیز چرائی ہوگی وہ اس کی گردن پر لدی ہوئی ہوگی اور وہ اس طریقے سے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ تو خیانت مال غنیمت میں مسلمان جماعت کے لیے قطعی طور پر حرام کی گئی اور اس کی بڑی سخت وعید بیان کی گئی کہ جو کچھ بھی ملے سوئی تک بھی ملے تو اس کو اسٹیٹ کے پاس جمع کروا دو۔ اور یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کی اس اعلیٰ تربیت کا اثر ان پر ایسا تھا کہ ایسے بے شمار واقعات آئے ہیں کہ بڑے بڑے سونے ہیرے جواہرات مثلاً ایک فوجی کے ہاتھ لگے، کیسر و کسریٰ کی جنگوں میں تو ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے، لیکن وہ بڑے بڑے ہیرے جواہرات کے ہار جو ان کو ملے ان میں سے ایک ہیرا بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کو چھپا لیا گیا ہو، بلکہ من و عن سارے کا سارا وہ بیت المال میں جمع کروایا گیا، وہ لا کر اس وقت کے جو ذمہ دار تھے ان کے سامنے پیش کیا۔ اب وہ مال جب آ جاتا ہے اسٹیٹ کے پاس یا ذمہ داران کے پاس آ جاتا ہے تو اب اس کی تقسیم کا کیا طریقہ کار ہے، قرآن نے یہاں سے اس کو بیان فرمایا۔ یہ گویا کہ اس جنگ کا 7واں اصول ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم، اس جنگ میں حاصل ہونے والا جو مال ہے جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے اس کی تقسیم کا اصول یہ ہے۔ یاد رکھیں ایک اور مال ہوتا ہے جس کو مال فے کہتے ہیں، ضمناً اس کے بارے میں بتا دوں، وہ تو سارے کا سارا حکومت اور اسٹیٹ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جس میں مجاہدین نے فوج نے لڑ کر دشمن کو شکست دی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ان کا مال قبضے میں آتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور اگر بغیر لڑائی کے مال ملے یا یہ ہے کہ مسلمانوں نے کوئی علاقہ فتح کیا اور اس کے بعد وہ علاقہ وہاں کے رہنے والوں ہی کے سپرد کر دیا، مثلا زمینیں انہی کے سپرد کر دی اور ان پر ایک خاص ٹیکس مقرر کر دیا، جزیہ جس کو کہا جاتا ہے کہ تم نے اتنا دینا ہے، یا کسی قوم کے ساتھ کوئی صلح ہو گئی بغیر لڑائی کے اور ان پر ایک ٹیکس مقرر کیا گیا، وہ جو مال آتا ہے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ وہ سارے کا سارا اسٹیٹ کے پاس جمع ہوگا، وہ اسٹیٹ کسی فوجی کو نہیں دے گی بلکہ وہ تو انہی مصالح میں تقسیم کیا جائے گا جہاں یہاں مال غنیمت کے 5ویں حصے کو تقسیم کرنے کا اصول قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ جو مال غنیمت مسلمان جماعت کے ہاتھ لگا ہے اسٹیٹ یوں کرے گی کہ اس کے 5 حصے کرے گی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ذمہ دار ہیں تو فرمایا گیا کہ اس کے 5 حصے کرے گی اور اس میں سے جو 5واں حصہ ہے وہ سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمان قیادت وہ اس میں سے اپنی ضرورت کے لیے لے سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ سارا اسی کا ہے، بلکہ قرآن نے آگے واضح کیا کہ اس میں سے اپنی ضرورت کے لیے اپنی جتنی اس کی ضرورت ہے اس کو استعمال کر سکتی ہے۔ پھر اسی میں سے یعنی اس کے بھی 5 حصے کیے جائیں، جو 5واں حصہ ہوگا اس کے مزید 5 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ تو قیادت خود استعمال کر سکتی ہے، مثلا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو 5واں حصہ خود استعمال کر سکتے ہیں اپنی ضروریات میں، اور باقی جو 4 حصے ہیں ان کے 4 مصالح بیان کیے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، یہ بات جان لو اچھی طرح کہ انما غنمتم من شیء، کہ جو کچھ بھی غنیمت میں تم کو ملا ہے، من شیء، یہاں شیء تنکیر، اس کے آخر میں تنوین تنیک کی تذکیر کی ہے، یعنی کوئی چیز بھی ذرہ برابر بھی تمہیں ملا ہے نا، ایک سوئی بھی ملی ہے، جو کچھ بھی تمہیں غنیمت میں ملا ہے تو اس کا 5واں حصہ تو کس کے لیے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، بے شک 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا مطلب اسٹیٹ کا ہے، جو اس وقت اللہ کی نمائندہ حکومت ہے جو
جو ذمہ دار حکومت ہے اللہ کا نظام قائم کرنے کی وہ اس کا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں سے اپنی ضرورت کا لیتے تھے، یا اسٹیٹ کا جو ذمہ دار ہوگا وہ اسی میں سے کیا لے گا، اپنی ضرورت کے لیے اس کے 5 حصے کرے گا، ایک حصہ اپنی ضرورت میں استعمال کرے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور کا ساتھ دینے والے، اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے آپ کے قرابت دار بھی تھے، جنہوں نے باوجود اس کے کہ شروع میں سب مسلمان نہیں ہوئے لیکن انہوں نے حضور کا ساتھ دیا، بعد میں تو وہ مسلمان ہو گئے۔ مثلا بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا دین کے غلبے کے حوالے سے، جی مقاطع کیا کفار نے، بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ جب مسلمانوں کا کیا گیا 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا، تو ان تمام بنو ہاشم نے اور بنو عبد المطلب نے حضور کا ساتھ دیا، باوجود اس کے ان میں سے کچھ مسلمان نہیں تھے ابھی، جیسے خواجہ ابو طالب مسلمان نہیں تھے، حضرت عباس اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اور بھی اسی طرح بہت سارے حضرات ایسے تھے جو مسلمان نہیں تھے لیکن انہوں نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ قریش نے، کفار نے اس موقع پر حضور کو تنہا کرنے کی بڑی کوشش کی کہ یہ بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو طالب ہی حضور سے الگ ہو جائے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں، لیکن انہوں نے آخر تک حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قدر کیا کرتے تھے کہ انہوں نے دین کے غلبے کے لیے، دین کو دنیا میں اس کا نظام قائم کرنے کے لیے حضور کا ساتھ دیا۔ پھر بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، تو ان میں سے جو بھی مسلمان ہیں اور حضور کے قرابت دار ہیں تو ان کو ایک حصہ اس میں سے دیا جائے گا۔ اچھا، یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ذی القربہ کا قرآن نے یا لفظ بولا ہے۔ قربہ کہتے ہیں قریب کے لوگ، جو قریب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب ترین لوگ تھے وہ بھی تھے، تو آپ کے رشتہ دار بھی تھے، اس کے علاوہ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدا سے ہی ساتھ دیا، مثلا حضرت ابوبکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، شروع سے حضور کے قریب رہے ہیں، انہوں نے ان سخت حالات میں بھی حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے۔ اچھا، ان کا حصہ بھی اسی وقت ہے جب وہ مومن ہو گئے، ایمان لے آئے۔ اگر مومن نہیں ہے، کافروں کا ساتھ بعد میں دینا شروع کر دیا تو پھر ان کا نہیں ہے، اور پھر ان کا بھی حصہ اسی وقت تک کے لیے ہے جب تک کہ یہ خود صاحب حیثیت نہیں۔ اگر ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورت کے لیے دیا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی ان کو لازمی طور پر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتے تھے، بعد میں جب وہ خوشحال ہو گئے حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے دور میں، تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ اب ہماری ضرورت نہیں ہے، اب اللہ نے ہمیں اپنی کاروبار اور اپنی جائیدادیں کافی دے دی ہیں، ہم نے محنت کی ہے، ہمارے پاس کافی دولت ہے، تو اب ہم وہ جو 5واں حصہ حضور ہمیں دیا کرتے تھے، 5ویں حصے میں سے ایک حصہ دیا کرتے تھے، وہ اب ہم نہیں دیں گے، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اور یہ ان کے لیے اس لیے بھی حصہ رکھا گیا ہے کیونکہ صدقات کی مد میں، زکوٰۃ کی مد میں ان پر خرچ نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سید کو زکوٰۃ دینا، صدقات واجبہ دینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، حضور کا ساتھ دینے والے ہیں، حضور کا خاندان ہے، تو ان پر دوسرے مد میں خرچ کرنا منع کیا گیا ہے، اس مد میں اجازت دی گئی ہے کہ ان پر خرچ کیا جائے۔ تو یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں یہ کوئی نہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اقربا پروری کر رہی ہیں، اپنے رشتہ داروں کو نواز رہی ہیں، اس لیے قرآن نے ان کا حصہ بیان کیا۔ یہ اقربا پروری نہیں، بہت سارے وہ لوگ بھی جیسے بنو عبد مناف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی قریبی رشتہ دار تھے، بنو عبد شمس وہ بھی بہت زیادہ حضور کے قریب تھے، لیکن انہوں نے حضور کا ساتھ نہیں دیا۔ زمانے ابتدا میں، دین اسلام کے ابتدائی زمانہ میں بھی وہ حضور کے مخالف تھے۔ جب سوشل بائیکاٹ ہوا، خواجہ ابو طالب نے حضور کا ساتھ دیا، لیکن یہ ان کے برابر کے دوسرے ان کے رشتہ دار بنو عبد شمس، بنو عبد نوفل جو تھے، انہوں نے جب ساتھ نہیں دیا، خواجہ ابو طالب نے ایک قصیدہ لکھا جس کو قصیدہ لامیہ کہا جاتا ہے، اس میں ان کی بڑی مذمت کی کہ دیکھو خونی رشتے ہیں، قریب کے رشتے ہیں، اور عربوں میں رشتہ داریوں کو نبھانے کا بہت بڑا ایک بہترین نظام موجود تھا، خاندانی آئلی سسٹم ان کا بڑا مضبوط تھا،
یاد رکھو عربوں کو اللہ نے دین اسلام کے لیے ایسے نہیں منتخب کر لیا. بہت سارے لوگ جب ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ عربوں میں تو کوئی خوبی تھی نہیں، خرابیاں تھیں. وہ غلط بیان کرتے ہیں. عربوں میں بڑی خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے عربوں کا انتخاب کیا. ان میں سے ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ وہ خاندانی نظام اور سسٹم کو قائم رکھے ہوئے تھے. قریبی رشتہ داروں کی وہ بہت بھرپور تعاون اور حفاظت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے لڑ مرا کرتے تھے، ایک دوسرے کا تعاون کیا کرتے تھے. تو اس موقع پر جب بنو عبد نوفل نے اور عبد شمس نے ساتھ نہیں دیا تو ان کو ملامت کی گئی، ان کی مذمت کی گئی. خواجہ ابو طالب نے ان کی مذمت کی، قصیدہ پورا انہوں نے لکھا جس میں ان کی مذمت بیان کی گئی. تو لہٰذا بعد میں ان کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے دین اسلام کے غلبے میں حضور کا ساتھ نہیں دیا. تو جن کو حصہ دیا گیا وہ ان کو بھی حصہ اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے دین اسلام کے غلبے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے حضور کا ساتھ دیا. تو اصل تو اس وجہ سے ان کو حصہ دیا جا رہا ہے کہ وہ اس مشن میں حضور کے ساتھ رہی ہیں. محض اقربا پروری نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبیوں کو نواز نہیں ہے یا رشتہ داریوں کو. باقی یہ یاد رکھیں، رشتہ داریوں کو نوازنا یا ان کے حقوق پورے کرنا اسلام کے اندر برا نہیں ہے. اگر رشتہ داروں میں کوئی اچھا انسان ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا اسلام اس کا حکم دیتا ہے. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بعض لوگوں نے اعتراض یہی کیا نا کہ یہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو نوازتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو نوازتا ہوں، ان پر خرچ کرتا ہوں، لیکن بیت المال کے مال سے نہیں، اپنے ذاتی مال سے میں خرچ کرتا ہوں ان پر. تو اپنے ذاتی مال سے ان پر خرچ کرنا چاہیے، رشتہ داریوں کو نبھانا چاہیے. خود قرآن مقدس نے ابتدائی سورہ بقرہ کے اندر ابتدا کے اندر ہی ایمان والوں کی جو صفات بیان کی ہے ان میں سے یہ صفت بھی بیان کی ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں. ایمان والے وہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو کفار ہیں ان کا حال یہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ صلہ رحمی کی بجائے وہ قطع رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں. رشتوں کو جوڑنا چاہیے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس رشتہ داری میں بیت المال سے لوگوں کو نوازنے لگ پڑو، ان پر ہی خرچ کرنے لگ پڑو جیسے یہاں ہماری حکومتیں کرتی ہیں. ہماری حکومتوں کا یہ حال ہے کہ بس اپنی اقربا پروری پر ہی سارا خزانے کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، دوسروں کی کوئی دیکھ بھال یا پرسان حال نہیں ہوتے. تو یہ اور خرابی ہے. قرآن مجید نے یہاں سب سے پہلے یہ جو بات بیان فرمائی وَلِذِّ الْقُرْبَىٰ، تو قربا کی محققین نے جو تفسیر کی ہے وہ تفسیر یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں شروع سے حضور کے ساتھ رہی ہیں، جن میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، وہ آپ کے خاندان کے لوگ بھی ہیں اور جو آپ کے خاندان کے نہیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، جنہوں نے شروع ہی سے آپ کا ساتھ دیا. تو ایک حصہ تو ان پر خرچ کیا جائے گا اور دوسرا یعنی 5ویں حصے کا ایک حصہ ان پر خرچ کیا جائے گا اور ایک حصہ والیتامہ، یتیموں پر. یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا سرپرست اور والد، ابھی یہ بچہ تھا، نابالغ تھا، ابھی خود اپنے اندر اس کی صلاحیت نہیں تھی کہ محنت کر کے اپنے معاش کو درست کر سکے، اور اس کا والد دنیا سے چل گیا. خاص طور پر اس کا والد فوجی تھا، شہید ہو گیا، اب یہ یتیم رہ گئے. تو معاشرے کے وہ کمزور طبقات جن کا سرپرست والد دنیا سے چلا جائے اور وہ ابھی اپنے پاؤں پر مضبوطی سے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں، تو ان کی سرپرستی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. حکومت ان پر خرچ کرتی ہے، ان کے اخراجات حکومت پورا کرتی ہے. اس لیے فرمایا یتیموں پر خرچ کیا جائے گا. والمساکین، اور ایک حصہ مسکینوں پر خرچ کیا جائے گا. مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ضرورت کا سامان تو ہے لیکن ناکافی ہے. اتنا نہیں ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یعنی محنت کرتا ہے، کماتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. اس کی کمر گویا کہ اس محنت نے توڑ رکھی ہے. مسکنت ہے، اس کی مسکن بھی کہتے ہیں اس کی کمر کو توڑ دینا، یعنی وہ بیچارے کی بری حالت ہے، محنت کرنے کے باوجود گزر بسر اچھی نہیں ہو رہی. تو اب اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی حکومت ذمہ دار ہے. حکومت اس پر بھی کیا کرے گی؟ خرچ کرے گی.
اور اسی طرح ایک مسئلہ پانچواں یہ ذکر کیا وابن السبیل، مسافر ہیں اپنے علاقے میں اپنے گھر میں، وہ چاہے صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، لیکن سفر کے دوران ضرورت پیش آ گئی، مشکل پیش آ گئی، تو اب ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکومت ایک حصہ ان پر خرچ کرے۔ اس سے کیا واضح ہوا کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے معاشرے کے مسکینوں، یتیموں، مسافروں، کمزور لوگوں کی حالت کو سنوارنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو حکومت کی یہ کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی یتیم مرتا ہے تو مرتا رہے، کوئی مسکین ہے کسی کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو کوئی نہیں، حکومت کی یہ تھوڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت کیا کرے گی، ان کے اوپر وہ پیسہ روپیہ خرچ کرے گی، وہ مال خرچ کرے گی، کن پر؟ یتامہ پر، مساکین پر، وابن السبیل پر۔ فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، اس اصول کے تحت مال کو خرچ کرو۔ آگے بڑی تاکید فرمائی اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم واقعی مومن ہو، تو تمہیں اللہ کے اس قانون کے تحت اپنے مال خرچ کرنے ہیں۔ اور فرمایا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کی اس مدد پر یقین رکھتے ہو جو ہم نے نازل کی تھی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم الفرقان میں، فرقان کے دن یعنی بدر کے دن، بدر کے دن کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے کا دن تھا۔ تو یا یہ وہ دن تھا کہ جس دن اللہ نے مسلمان جماعت کو فرق کرنے کی صلاحیت و استعداد عطا فرمائی تھی، اور کافر جماعت اس کے پاس وہ فرقان نہیں تھا جس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ یوم الفرقان کے دن جو ہم نے اپنے بندے پر مدد نازل کی، اگر تم اس کو مانتے ہو، کب؟ یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں مد مقابل ہوئی تھی، کفار کی جماعت اور مسلمانوں کی جماعت۔ اور واللہ علی کل شیء قدیر، اور یاد رکھو اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ نے اس دن تمہیں کامیابی سے امکنار کیا، اس نے تمہیں یہ مال دیے، اللہ کو اس پر بھی قدرت ہے کہ آئندہ بھی تمہیں مال دے گا، یا اس کے قانون کو توڑو گے تو اللہ تم سے واپس بھی لے گا، تمہیں شکست ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اس لیے اللہ کے قوانین کو اپناؤ، اس کے مطابق عمل کرو۔ مزید اللہ نے بطور دلیل کے کہ دیکھو یہ جو قانون تمہیں اموال کی تقسیم کا بیان کیا جا رہا ہے، تمہیں دیا جا رہا ہے، اس پر عمل کرنا تمہارے لیے کیوں ضروری ہے۔ اس ذات نے جس نے یوم الفرقان میں تمہاری مدد کی، اس دن کیا حالت تھی تمہاری، کس طریقے سے اللہ نے تمہاری مدد کی۔ تم تو جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے، تم تو نکلے تھے قافلے کا راستہ روکنے کی غرض سے۔ اب اللہ نے تمہاری سیاسی دھاک ایسی بٹھا دی، تمہارا رعب ایسا پیدا کر دیا، دنیا کی تمام قوموں تک تمہارا پیغام پہنچ گیا کہ مسلمان بھی ایک طاقت ہے، ان کو ایسا کمزور نہ سمجھا جائے کہ وہ چند ایک مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے بس، نہیں، اللہ نے تمہارا ایک رعب دنیا میں پیدا کر دیا، کفار کو بھی بتلا دیا۔ اور اس وقت جنگ کی کوئی باقاعدہ تیاری تمہاری نہیں تھی، بلکہ قرآن نے یہاں عجیب انداز میں اس دن اس اللہ کی وہ جو مخفی تدبیر ہے، اللہ کا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے، مخفی نظام جس کو تدبیر کہا جاتا ہے، عام انسان اس کو نہیں سمجھتا، وہ اللہ اپنے اس نظام کے تحت کس طریقے سے تمہیں میدان میں لے کر گیا اور دشمن کا مقابلہ کروایا، اور پھر کس طریقے سے دشمن کو شکست ہوئی۔ اللہ نے اس کا نقشہ اگلی آیت میں یوں کہتا ہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، دیکھو یاد کرو جب تم وادی کے قریب کے کنارے پر تھے، وادی بدر جہاں مارکا ہوا، اس کا جو وہ کنارہ جو مدینے کی طرف تھا، تم اس طرف تھے، اور وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور تمہارا دشمن دور کے کنارے پر تھا، یعنی وہ بدر سے دوسرا کنارہ یعنی دوسرے کنارے پر تھا جو مدینہ سے فاصلے پر تھا۔ اور تیسری وہ جماعت تھی جو تجارتی قافلہ تھا ابو سفیان کی قیادت میں، والرکب اسفل منکم، اور وہ نیچے تم سے سمندر کے ساحل سے وہ تم سے نیچے گزر رہا تھا، والرکب اسفل منکم ولو تباعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اور تم وہاں سے مدینہ سے تو نکلے ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے، پہلے سے جنگ کا تمہارا کوئی پلان نہیں تھا، کوئی پروگرام نہیں تھا،
اگر پہلے سے تم آپس میں طے کر لیتے جنگ کرنا تو ہو سکتا جنگ ہوتی ہی نہیں۔ اللہ نے اس لیے پہلے دن سے جنگ، جب تم مدینے سے نکلے تو تمہارے پلاننگ میں نہ تمہاری پلاننگ میں جنگ تھی، نہ مکہ کے کفار کی پلاننگ میں پہلے جنگ تھی۔ وہ بھی مکہ سے نکلے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، تم مکہ سے نکلے، مدینہ سے نکلے ہو اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے۔ پہلے سے کوئی معاملہ طے نہیں تھا جنگ کا۔ قرآن نے کہا وَلَوْ تَبَاعَدْتُمْ، اگر تم آپس میں طے کر لیتے تو لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِیعَاد، ایک میعاد مقرر کر لیتے تو اس میعاد میں اختلاف ہو سکتا تھا۔ کوئی خط و کتابت کے ذریعے سے یا پیغام رسانی کے ذریعے سے تم آپس میں جنگ کا کوئی وعدہ کر لیتے، فلاں دن ہم لڑیں گے، ہو سکتا ہے اس دن وہ کفاری میدان میں نہ اترتے یا تم نہ تیار ہوتے، اس لیے اللہ نے تم سے پہلے پلاننگ نہیں کروائی۔ اور فرمایا وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ، یہ اس لیے پہلے سے طے نہیں کروایا کیونکہ اللہ جو کرنا چاہتا تھا وہ ہو کر رہے ہیں۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ نے جو معاملہ طے کرنا ہے، جس کا فیصلہ کرنا ہے، كَانَ مَفْعُولًا، وہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے تمہیں نکالا، ان کو بھی نکالا اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، تمہیں نکالا قافلے کو روکنے کی غرض سے، دونوں جو ہے اس طریقے سے نکلے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور اس لیے بھی کہ اب جس نے ہلاک ہونا ہے تو وہ بھی حجت کے اتمام کے ہونے کے بعد ہلاک ہو، اور جس نے اب زندہ رہنا ہے تو وہ بھی حجت کے پورا ہونے کے بعد زندہ رہے۔ حجت پوری ہوگی، جو ہلاک ہوئے اس موقع پر ان پر بھی حجت مکمل ہوگی، انہیں بڑی وارننگ دی گئی تھی اس سے پہلے، بار بار انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کا عذاب قریب آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر ان سب کو بلا کر کہا تھا کہ میں ایک بہت بڑا لشکر دیکھ رہا ہوں جو آ رہا ہے پیچھے، جو تمہیں تہس و نہس کر دے گا۔ انہیں کئی موقعوں پر وارننگ کی، لیکن انہیں سمجھ نہیں جا پائی، تو اب حجت ان کے اوپر تمام ہو گئی تھی ابو جہل اینڈ کمپنی پر۔ اب اس حجت کے پورا ہونے کے بعد اللہ ان کو ہلاک کرنا۔ جب کسی قوم پر حجت تام ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ نہیں سمجھتا اور مانتا تو پھر اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا جس نے زندہ رہنا ہے تو اس پر بھی حجت پوری ہو جائے، اب وہ پوری بینہ کے ساتھ، پوری دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ چنانچہ جو اس موقع پر بچ گئے مشرکین، ان پر یہ حجت تمام ہو گئی کہ مسلمان جماعت معمولی جماعت نہیں ہے، اللہ کی تائید و نصرت ان کے ساتھ ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم عظمت کو، اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے، ہم ان کی رسالت کا انکار کرتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ غزوہ بدر نے بہت سارے مشرکین کو حضور کی طرف متوجہ کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد وہ سمجھ گئے، بینہ ان پر قائم ہو گئی، حجت ان پر پوری ہو گئی۔ من حیا، حضور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب جس نے زندہ رہنا ہے تو وہ پورے بینہ کے ساتھ حجت کو دیکھ لے وہ کہ واقعی اللہ نے کس طریقے سے مدد کی ہے اپنے پیغمبر کی۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، یا دوسری تفسیر یہ کہ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ سے مراد مسلمان جماعت ہے جو اس وقت موجود تھی حضور کے ساتھ، ان پر بھی حجت تمام ہو گئی کہ انہوں نے آنکھوں کے سامنے اللہ کا معجزہ اپنے پیغمبر کی صداقت اور سچائی دیکھ لی۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ سے مراد وہ مشرکین جو بچ گئے تھے وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں اور مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، دونوں پر حجت پوری ہوگی۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور یاد رکھو وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ دیکھو اِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ، اس جنگ کا نقشہ ذرا اپنے آنکھوں کے سامنے دوڑاؤ کہ جب اللہ نے تمہیں اس سے پہلے خواب کے اندر دشمن بہت تھوڑا بنا کر دکھلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا اپنی جماعت کے ساتھ کہ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں اور دشمن بہت تھوڑی تعداد میں ہے اور شکست کھا رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب صحابہ کے سامنے ذکر کیا تو صحابہ کی جرت اور دلیری بڑھ گئی، ان کے اندر بہادری اور جرت پیدا ہو گئی کہ حضور کا خواب ہے، سچا خواب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس خواب کا ذکر کیا کہ وہ اس واقعے کو بھی یاد کرو کہ جب اللہ نے ان کافروں کو تمہاری خواب میں تھوڑا بنا کر تمہیں دکھلایا،
اور ولو اراکم کثیرن، اگر اللہ ان کو تمہاری نظر میں زیادہ بنا کر دکھلاتا تو ہو سکتا تھا کہ لفشلتم، تم بزدلی کا مظاہرہ کرتے، ولتنازعتم فی الامر، اور اس جنگ کے معاملے میں آپس میں جھگڑا کرنے لگ پڑتے، لیکن ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے تمہیں بزدلی سے بچا لیا، جھگڑے سے بچا لیا، کہ تم نے پہلے دن سے حضور کی اس خواب کو سن کر تم پرعزم ہو گئے، تمہارے اندر جرت، بہادری اور دلیری پیدا ہو گئی، دشمن کا مقابلہ کرنے کی تمہارے اندر ہمت پیدا ہو گئی۔ اور دوسری طرف قرآن نے فرمایا انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، کہ اللہ نے تمہاری نظر میں دشمن کو تھوڑا بنا کر دکھلایا، اور وہ تھوڑے تھے اس وجہ سے، ایک تھوڑی دیکھو، تھوڑی صرف تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، بڑا ایک جمع غفیر ہو لیکن ان میں کوئی نظم و ضبط نہ ہو، ڈسپلن نہ ہو، کوئی ان کے اندر پلاننگ نہ ہو، کوئی نظریہ نہ ہو، تو ایسے بڑے بڑے کثیر تعداد کے افراد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لوگ حقیقت پسند سمجھ جاتے ہیں کہ یہ محض کیا ہے، ایک کیا ہے، گروہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک مڈ بھیڑ ہے، کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی فوج، تھوڑی سی پولیس ایک بہت بڑی عوام کی ریلی کو وہ تتر بتر کر دیتی ہے، اس لیے کہ وہ عوام کی جو ریلی ہوتی ہے ان کے اندر کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا، کوئی ثابت قدمی نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، باوجود اس کے کہ بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہو، لیکن فوج کے چند نوجوان یا چند سپاہی ان کو تتر بتر کر دیتے ہیں۔ تو اصل جو طاقت و قوت ہوتی ہے وہ نظم و ضبط کی ہوتی ہے، ڈسپلن کی ہوتی ہے، ثابت قدمی کی ہوتی ہے۔ تو وہ جو دشمن تھے وہ تو تمہاری نظر میں اس لیے تھوڑے تھے کہ ان کے اندر کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی باقاعدہ ایک سوچ اور ویژن نہیں ہے، بلکہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، کوئی تو ابو جہل سے متاثر ہو کر آ رہی ہیں، کچھ ان سرداروں سے متاثر ہو کر آ رہے ہیں، وہ غلاموں کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں اپنے گروہ پیدا کرنے کے لیے، لیکن وہ کون ان کے لیے جان دینے والا تھا ان میں سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، جب اللہ ان کو، جب تمہارا مقابلہ ان سے ہوا تو تمہاری نظر میں ان کو تھوڑا بنا کر دکھلا رہا تھا، کیونکہ ان کے اندر جرت نہیں تھی، اور وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں ان کی نظر میں تھوڑا دکھلا رہا تھا۔ مسلمان بھی ان کی نظر میں تھوڑے، اور مسلمان تو تھے ہی، واقعتاً تعداد میں تھوڑے تھے نا، 313 تھے اور وہ 1000 تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ بدر کے موقع پر ہم جب میدان میں تھے، ان کی حیثیت ہماری نظر میں ایسی تھی، میں اپنے ایک ساتھی سے کہنے لگا یار ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ میں نے کہا 70 کے قریب ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ ساتھی نے جب غور کیا اس نے کہا نہیں 100 تک ہوگی۔ پھر یہاں تک کہ دشمن کا ایک بندہ ہمارے ہاتھ لگ گیا، جب ہم نے اس سے پوچھا، وہ جاسوس تھا، ہم نے اس کو پریشرائز کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت عملی سے جب اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہماری تعداد 1000 کی ہے۔ اس وقت ہمیں علم ہوا کہ 1000 آدمی ہیں، وگرنہ تو ہم ان کو بہت تھوڑا سمجھ رہے تھے۔ اصل جرت اور دلیری جو انسان کے اندر ہوتی ہے نا، تو وہ دشمن کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب گرفتار کیا حکمران کے کہنے پر، اور ان کو طرطوس کے مقام پہ لایا گیا اور ان کو سزا سنائی جانی تھی، تو جو کوتوال ان کو پکڑ کے لے آیا وہ کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم ہم نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا نڈر کسی آدمی کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ وقت کے حکمران کو اور ہم کوتوالیوں کو، فوجیوں کو اور سپاہیوں کو ایسے سمجھ رہے تھے کہ ذباب جیسی بکریاں ہیں، کوئی ان کی نظر میں ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ایسی نڈر اور بے خوفی کی حالت ان کو بتا رہی ہے۔ جب ایک مسلمان، سچے مسلمان کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، اپنی سچائی کا یقین ہوتا ہے، وہ کسی بڑی طاقت و قوت سے مرعوب نہیں ہوتا، خوفزدہ نہیں ہوتا۔ مسلمان صحابہ تو بڑی اونچے درجے کے تھے، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے ایک اللہ کے ولی اور عالم کی یہ حالت ہے، تو صحابہ کی شان تو بڑی اونچی تھی، ان کا تو جو ہے بہت اونچی سچی ذات کے ساتھ ان کا تعلق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہاں براہ راست موجود تھی، جو ان کی تربیت تھی، جو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہوا تھا، تو اس کی نتیجے میں ان کی نظر میں تو کافروں کی کوئی اہمیت نہیں ہونی تھی۔ تو اسی کو قرآن نے بیان فرمایا کہ دیکھو تمہاری نظر میں تو وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، تھوڑے تھے،
اور تم ان کی نظروں میں تھوڑے تھے کیونکہ تب بظاہر تعداد ہی تھوڑی تھی. تو یعنی سازو سامان ایسے بن گئے کہ لڑائی ہونی چاہیے. ظاہر ہے جب دشمن کو آپ تھوڑا سمجھ رہے ہوں گے تو پھر تو تمہاری ضرورت بڑھ جائے گی اور تم ضرور مقابلہ کرو گے. تو اللہ اصل میں یہاں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے کہ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، جس بات کا اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا، اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ ہو کر رہے. اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اب اس وقت مشرکین کی طاقت ٹوٹ جائے، اللہ کے دین کے غلبے کا اعلان ہو جائے، اسلام کی طاقت و قوت اور شان و شوکت ان پر واضح ہو جائے. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور یاد رکھو انجام کار تمام امور اللہ کی طرف ہی پہنچتے ہیں اور ان کے فیصلے ادھر ہی سے آتے ہیں. جو بھی انسان دنیا کے اندر اعمال کرتا ہے ان اعمال کا اللہ کے حضور پہنچنا ہوتا ہے اور پھر اسی کے مطابق انسانوں کے لیے فیصلے دنیا میں آتے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل